ہم کو راشیوں کے حلقے جکڑ رہے ہیں، ہم کو راشیوں کے حلقے جکڑ رہے ہیں، پیسہ تو بن رہا ہے مگر گھر اجڑ رہے ہیں۔ چلتی ہیں دکانیں اور بھرتے ہیں شکم بھی، چلتی ہے دکانیں اور بھرتے ہیں شکم بھی، لیکن کیا امید ہو جب گھر ہی اجڑ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کو اللہ کے نبی کے زمانے سے بہت زیادہ دوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے، 1500 سال گزر چکے اللہ کے نبی کے زمانے کو۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے جتنی زیادہ دوری ہوتی گئی اور ہوتی جائے گی، لوگوں کے اندر بگاڑ اتنا ہی زیادہ آتا جائے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ آج کا جو انسان ہے اور مسلمان ہے، وہ گناہوں میں بالکل لت پت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر انسان گناہ کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں کہ جی ہم تو دن رات گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، ایک گناہ اور کر لیا تو کون سی آفت آ گئی، ہمارا کام، ہم تو دن رات گناہ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ایک گناہ کر بھی لیا اور ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ گناہ صغیرہ کو، چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا، اصرار اور ضد کر کے کرنا، اور اس پر ندامت اور شرمندگی نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ چیز اس گناہ کو اور زیادہ بڑا بنا دیتی ہے۔ وہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا جو گناہ ہے اگر اس کو بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ مگر جہالت کی اور پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں، انسان کے ساتھ جو بھی حادثات پیش آ رہے ہیں اور جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، انسان ان تمام چیزوں کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو مانتا ہے، دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے، اپنے گریبان میں کبھی منہ ڈال کر نہیں دیکھتا کہ یہ جو میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے آخر ان کی وجہ کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی اس کام کو کر رہا ہے، آپ سمجھاتے نہیں۔ مجھ سے بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے، اب میں اس کام کو تو ظاہر نہیں کروں گا، لیکن بہرحال وہ گناہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی اس گناہ کو کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں ان لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ بھئی ہم تو بہت سمجھاتے ہیں، اور ہمارا کام تو صرف سمجھانے کا ہے۔ ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں گے، ماننے والا مان لے گا، بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو اس کی مرضی ہے، زبردستی تو ہم کسی سے عمل کرا نہیں سکتے۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ جو بڑا گناہ ہے اس سے تو وہ بچتے ہیں، مگر جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ان سے بچتے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹا سا گناہ ہے، جی صغیرہ گناہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، کر لیا تو توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی چھوٹا گناہ ہے تو وہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بار بار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، گندگی گندگی ہے، زیادہ ہو یا کم۔ کوئی آدمی بیت الخلاء میں جا کر وہ جو لیٹرنگ ہوتی ہے اس کو کھائے گا نہیں کہ بھئی تھوڑی سی کھا لوں، نہیں، ایسا نہیں کرے گا وہ کہ زیادہ نہ کھاؤں، پلیٹ بھر کے نہ کھاؤں، ایک آدھ چمچی کھا لوں، تھوڑی سی تو بات ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ گناہ گناہ ہے، گندگی گندگی ہے، غلط غلط ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، زیادہ ہو یا کم، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ کرنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا دل بے چین ہو جاتا ہے جو آدمی
گناہ کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان ہم نے اس طرح کے دیکھے، ان کی زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا دل بہت پریشان رہتا ہے، ہم بہت کماتے ہیں، بہت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، مگر ہمارا دل بے چین رہتا ہے، دل میں سکون نہیں ہے، ہمیں دلی سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ انہیں دلی سکون نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زہر بھی کھائے اور زہر کے ساتھ ساتھ دوا بھی کھائے، تو دوا زہر کے ساتھ کھائے تو دوا سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا نقصان زہر کھانے سے ہوگا۔ یہ ہم کسی کمرے کے اندر اے سی لگوا دیں یا ایئر کنڈیشن اس کمرے کو بنوا دیں، مگر ساتھ کے ساتھ اس کی کھڑکی بھی کھول کر رکھیں، تو ایسی صورت میں وہ جو ٹھنڈ آ رہی ہے، جو ٹھنڈ پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کھڑکی کے راستے سے باہر چلی جائے گی، اور انسان کو جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے اے سی لگوانے کا یا ایئر کنڈیشن بنوانے کا، وہ فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے گناہ کا۔ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، مگر ساتھ کے ساتھ وہ گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو نیک کام کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو گناہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، سوئے گا تو پریشان، اٹھے گا تو پریشان، اور کھائے گا تو پریشان، بیوی بچوں میں بیٹھا ہے تو پریشان، ہر وقت پریشان ہی پریشان رہتا ہے، دل اس کا پریشان ہے۔ اور جس کا دل پریشان ہے تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا بالکل برباد ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو، عیش و عشرت کے تمام سامان ہوں، ہمارے گھر کے اندر دنیا کی ہر نعمت اور ہر چیز موجود ہو، لیکن اگر ہمارا دل بے چین اور پریشان ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ تو گناہ کرنے والے کا دل بے چین ہوتا ہے، گناہ کرنے والے کا دل پریشان رہتا ہے۔ اور گناہ کرنے کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے اور دل پر اس کے دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بار بار گناہ کرتا ہے اور دھبے لگتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بھی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اتنے کالے ہو گئے، اتنے سیاہ ہو گئے کہ حق بات کہنے والے اور سچی بات کہنے والے بھی ہمیں دشمن دکھائی دیتے ہیں، ہمیں دشمن نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اس چیز کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔ گناہ کرنے سے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز یا تو اس کے ساتھ میں نکیر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی ایسا عذاب آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہیں وہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اس کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور بہت ساری غلطیوں کو، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر اختیار کرتا ہے۔ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، غلط کام کیا، کسی کو ٹوپی پہنا دی، اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا انسان میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، یہ بھی ہوتا ہے گناہ کرنے سے۔ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے میرے ساتھ دھوکہ کروا دے گا۔ میں نے کسی کی جیب کاٹ لی، اللہ تعالیٰ میری جیب کٹوا دے گا۔ گناہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہمارے پاس، ہمارے تعلقات میں ہے، اس نے کسی کو ٹوپی پہنائی۔ اب جب اس نے ٹوپی پہنائی، ایک مہینے بعد اس کی بیوی بیمار ہو گئی۔ ٹوپی پہنائی تھی 20,000 روپے کی، بیوی میں لگے 45,000 روپے۔ پھر اس نے ٹوپی پہنا دی کسی کو 41,000 روپے کی۔ پھر
اللہ نے اس کے اوپر یہ مسلط کیا کہ بجلی والوں نے چھاپا مارا، 55,000 روپے اس کے وہاں چلے گئے. پھر اس نے ٹوپی پہنا دی کسی کو، اس کی لڑکی بیمار ہو گئی، 60,000 روپے لڑکی میں لگ گئے. تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے، جو میں نے پہلی چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ آدمی پر گناہ کا عذاب بھیجتا ہے تاکہ انسان توبہ کر لے. یہ جو دوسری بات میں نے بتائی، یہ بھی توبہ کا دروازہ ہے، یہ بھی توبہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر آدمی اس طرح سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرواتا ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے. گناہ کا تیسرا اور سب سے بڑا، جو ہم اس کو سب سے بڑا نقصان کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے. تاخیر کا مطلب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، بہت حرام کھاتے ہیں، ان کے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ دوسروں کو ٹوپی پہناتے ہیں، ان کی کبھی 1 روپے کا انہیں نقصان نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو گناہ کرنے کے باوجود اور نافرمانی کرنے کے باوجود مہلت دے رہا ہے تو وہ آدمی سب سے زیادہ نقصان میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اس کے جو پاپ ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، ان کا گھڑا بھر جائے. اور گھڑا بھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک دم اس کو تباہ و برباد کرے گا، سیدھا اس کو قبر میں پہنچا دے گا. اور پھر وہ اپنے تمام جو بھی اس نے گناہ کیے ان تمام گناہوں کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کے بدلے میں اس کو عذاب دیا جائے گا. ابھی تقریباً تیسرے جمعے کی بات ہے، میں باہر کھڑا ہوا تھا لوگوں سے مسافہ ملانے کے لیے جمعے کی نماز کے بعد. تو ایک آدمی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یہ جو ظالم حکومت ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ دعا کرایا کرو، ظالم حکومت کے بارے میں. اب میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرا دوں گا. میں نے اس سے، کیونکہ فالتو اگر کسی سے بات کرو گے، کسی آدمی نے تم سے کچھ کہا اور آپ نے اس کے جواب میں کچھ اور کہا، تو 2 باتیں اور سنو اس کی، پھر 3 باتیں تم سناؤ، 4 اس کی سنو. تو رسی کاٹنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے دعا کرانی ٹھیک ہے، اگلے ہفتے سے ہو جائے گی، جاؤ چلو، فالتو بکواس نہیں. لیکن اس کی بات سے مجھے یہ تعجب ہوا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سسرا وہ داڑھی کاٹتا ہے. سب سے بڑی بات، سب سے بڑا گناہ داڑھی کاٹتا ہے. نماز کے اندر بھی اس کی جو پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے بھی نیچے رہتی ہے نماز کے اندر بھی. اس کے علاوہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا، مگر دنیا سے جانے کے باوجود قیامت تک اسے گناہ ملتا رہے گا. ایسا گناہ کیا اس نے فلمیں بنائی تھی، قیامت تک وہ فلمیں جب بھی دیکھی جاتی رہیں گی اسے گناہ ملتا رہے گا. اس طرح کی اس نے فلمیں بنائی تھی اور آ کے لیکچر دے رہا ہمیں کہ بھئی حکومت کے، ظالم حکومت کے خلاف دعا کراؤ. ظالم حکومت کون سی ظالم حکومت ہے؟ ہماری حکومت ظالم نہیں ہے. ہماری حکومت ہمارے لیے بہت اچھی ہے، ہماری حکومت ظالم نہیں ہے. جو مسلمان ہماری موجودہ حکومت کو ظالم کہتے ہیں، میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا، ان کی باتوں سے میں بالکل بھی سہمت نہیں ہوں، کیونکہ ہماری جو حکومت ہے وہ ظالم نہیں ہے. سمجھ لیجیے میری بات. اب یہاں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو ہمیں پتہ ہے ایسا کیسے ہو جائے گا. یہ چیز ہر انسان کو نہیں پتہ، یہ ہمیں پتہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زکوٰۃ روک لی جائے گی، جو قوم زکوٰۃ روک دے گی، اللہ تعالیٰ اس پر بارش روک دے گا. اب ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ 100 مسلمانوں میں سے 30% مسلمان بھی، اگر آنکڑا لگایا جائے تو 30% مسلمان بھی پوری طرح سے زکوٰۃ نہیں دیتے. تو جب اس طرح سے ہم کریں گے، جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے عذاب آئیں گے. بارش بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب کل بھی اور پرسوں بھی اور رات بھی، بلکہ صبح بھی بہت زیادہ گرمی تھی. گرمی تھی نہیں تھی بتاؤ، منہ سے بولو. بہت زیادہ گرمی تھی. اللہ کا احسان ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہم لوگ، پھر بھی اس نے بارش کر دی. اس کا احسان ہے ہمارے اوپر. اب ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حدیث کے اندر کہ جس قوم میں زنا کاری عام ہو جائے گی، جس قوم میں زنا کاری عام ہو جائے گی، وہاں پر فقر و فاقہ، تنگ دستی عام ہو جائے گی. وہاں کے لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں گے. میرے خیال سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 2-4 ہی ایسے ہوں گے کہ جو پریشان ہوں مالی اعتبار سے، مگر وہ بھی اس وجہ سے پریشان ہیں کہ مال تو جوڑ کے رکھ رکھا ہے، خرچ نہیں کرنا چاہ رہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری نظروں میں.
ان کے پاس بہت مال ہے، مگر کیا ہے کہ بھائی رکھو جوڑ کے، کل کو بیٹے کی شادی اس میں کام آئے گا، بیٹی کی شادی میں کام آئے گا، یا مکان بنانا یا فلاں تقاضا اس میں کام آئے گا۔ پیسہ ہے سب کے پاس، خوب پیسہ ہے سب کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ پریشان ہیں، کون پریشان ہے؟ کوئی بھی نہیں پریشان، سب کے مزے آ رہے ہیں۔ کون گوشت نہیں کھا رہا؟ کس کے مزے نہیں آ رہے ہیں؟ کون ناشتے میں بڑھیا سے بڑھیا چیزیں کون نہیں کھا رہا؟ سب کھا رہے ہیں، سب مزے لے رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر گھر میں بھوک مری ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، جیسے ہمارے گناہ ہیں اس کی وجہ سے ہر گھر میں بھوک مری کا عالم ہو جائے، یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہماری قوم کے اندر زناکاری تو عام ہے نہیں، ہاپوڑ شہر کے اندر اگر 150-200 لڑکیاں غلط دھندا کر رہی ہیں تو یہ عام چیز نہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ بازار میں رہنے والے لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر راستے میں لڑکی جا رہی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پر نگاہ نہیں ڈالتے بلکہ نظریں جما کر نہیں دیکھتے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں سے کوئی ایک دو مل جائیں گے بس، ورنہ زیادہ تر لوگ بازار میں چلنے والی عورتوں کو، لڑکیوں کو بڑی گہری نگاہ سے، یعنی یہ سمجھ لو پورا ایکسرا کر لیتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورا ایکسرا کر لیں گے وہ۔ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا القبض پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا غلط کام کی طرف چلنا ہے، دماغ کا زنا غلط چیز کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو زناکاری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم لڑکی کے ساتھ اکیلے میں ہم بستری کریں تو ہی گناہ ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بتلا رہی ہے، اجنبی کے ساتھ، اجنبی لڑکی کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ کسی بھی طرح کا اگر آپ تعلق بنانا چاہو، دماغ سے بنانا چاہو، یا آنکھوں سے بنانا چاہو، یا ہاتھوں سے بنانا چاہو، یا پیروں سے بنانا چاہو، یا دل سے بنانا چاہو، وہ تمام چیزیں زنا اور حرام کاری کے اندر آتی ہیں۔ اب ہم زناکاری ہمارے سماج میں عام ہے، یہ چیز بالکل عام ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہمارے اوپر، عذاب اس کا جو عذاب ہے زناکاری کا، وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں لوگ بھوکے مریں، ہر گھر میں بھوک مری ہو جائے۔ اس کا تو جو یہ زناکاری ہے اس کا تو عذاب یہ ہے، لیکن نہیں ہو رہا ہے ایسے، ہر گھر میں لوگوں کے مزے آ رہے ہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر عذاب ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس قوم میں ناانصافی عام ہو جائے، جس قوم میں ناانصافی عام ہو جائے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ جس قوم میں ناانصافی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر ہم مسلمانوں میں جتنی زیادہ ناانصافی ہوتی ہے دوسری قوموں میں نہیں ہوتی۔ آپ کو غلط طریقے سے جھوٹی گواہی اگر کسی سے دلوانی ہے، اسے 2-4 ہزار روپے دو، جھوٹی گواہی۔ مردے کی زندہ دلوا لو، زندہ کی مردہ، کہ جی میں نے دیکھا اس کو مرتے ہوئے، اجی میرے سامنے مارا تھا اسے، چاہے بیچارے کو اسے پتہ ہی نہ ہو، اجی میرے سامنے اس نے وہ کام کیا، وہ کانڈ کیا اس نے۔ جھوٹی گواہی دلوا لو کسی سے بھی عام بات ہے ہمارے سماج میں، مخبری کسی سے کروا لو عام بات ہے ہمارے سماج میں۔ کچھ بھی غلط کام، یعنی ناانصافی کی بات تو ایک دم کہہ دیں گے۔ اگر آج کے زمانے میں کہیں 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہو، ناانصافی کی بات کہنے والے مسلمان 80%، 90% کھڑے ہو جائیں گے، مگر انصاف کی کہنے والے کوئی 1-2 ہی نظر آئیں گے۔ تو اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہو، مگر ظالم بادشاہ ہمارے دماغوں کے اعتبار سے ہم پہ مسلط ہے، دماغوں کے اعتبار سے، سچ میں ظالم نہیں ہے وہ۔ اگر سچ میں ظالم ہوتا تو وہی حال ہوتا جو قوم فرعون کا ہوا تھا، وہ ظالم تھا، فرعون ظالم تھا۔ آج کا جو یہ ہمارے حکمراں ہیں یہ ظالم نہیں ہے، سمجھ لو سیدھی سیدھی بات۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلائی، اس میں سے ایک بات یہ بتلائی کہ قیامت کے قریب پولیس بہت زیادہ ہو جائے گی، کثرت الشرطی، پولیس کی زیادتی ہوگی، بہت زیادہ پولیس ہوگی، چپے چپے پر پولیس ہوگی۔ اب اس حدیث کو پڑھنے والا عام مسلمان یہ سمجھے گا کہ پولیس کا زیادہ ہونا یہ پولیس کی کمی ہے، یہ پولیس کی کمی نہیں ہے۔ پولیس کیوں ہوتی ہے وہ سمجھو۔ پولیس جو ہوتی ہے، پولیس کا کام ہے غلط کاموں پر روک لگانا، پولیس کا یہ کام ہے۔
اگر پولیس زیادہ ہے، سمجھ لو کہ غلط کام زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے زیادہ پولیس ہے۔ تو ہر جگہ پولیس چوکی، جگہ پولیس، اس لیے کہ لوگوں کے اندر برائیاں عام ہو گئی ہیں، لوگ غلط کام زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً حکومت کو جگہ پر پولیس لگانی پڑ رہی ہے۔ اس کے اندر ہم مسلمانوں کی کمی ہے، کیونکہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ پولیس حکومت کو لگانی پڑ رہی ہے، ورنہ جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہاں پولیس زیادہ نہیں ہوتی، پولیس کم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ حکومت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حکومت ظالم ہے، حکومت غلط ہے، وہ کہنے والے میری نظروں میں غلط ہیں، حکومت غلط نہیں ہے، سیدھی بات سمجھ لو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں آپ کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ وہ باتیں ہیں، مگر ان باتوں کو بتانے کے لیے اور ان باتوں کو جاننے کے لیے حدیثوں پر بہت زیادہ نگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہم وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، زناکاری جب عام ہو جائے گی تو لوگوں میں وہ بیماریاں ہوں گی کہ جن کو تم نے سنا بھی نہ ہوگا، وہ بیماریاں ہوں گی۔ اب ہمارے یہاں پر ایڈز، کورونا، اس کے علاوہ کینسر اور کیا ہوتا ہے شوگر، یہ جو بڑی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں زناکاری اور حرام کاری کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ سچی ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے، رحم یہ کر رہا ہے کہ زناکاری تو عام ہے مگر یہ بیماریاں عام نہیں ہیں۔ زناکاری تو عام ہے مگر یہ بیماریاں عام نہیں ہیں۔ اب ہر سال جب بھی موسم بدلتا نئی بیماریاں، جی اب کہ یہ وائرل چل گیا، کچھ دن پہلے کہ جی اب کہ یہ وائرل چل گیا۔ یہ وائرل کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں۔ اپنی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور رات میں جب ہم سوئیں تو اس وقت بھی اپنے پورے دن کے گناہوں کا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کیا گناہ کیا اور کیا نیک کام کیا۔ ہم نے آج 10 گناہ کیے، کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک بھی نہ ہو، اگر ایک بھی نہ ہو یا کم سے کم گناہ ہو۔ روزانہ یہ کوشش کرو کم سے کم گناہ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ گناہ کریں ہی نہ، کوشش تو الگ چیز ہے، گناہ نہ کریں بالکل بھی، غلط کاموں سے بچیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا کی جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and share the video.